ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ سارے کام تو چلتے پھرتے سفر بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے جماعت کا تو آ کر ڈرم کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک تو آپ یہ فرمائیں کہ مریض جو ہے وہ کس قدر مریض ہو سے مرض ہو کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ چلتا پھرتا دیکھ کر یہ طے نہ کر لیا جائے کہ کرسی پر نماز بیٹھتا ہے تو یہ اس کو مسئلے پتہ نہیں ہوں گے اور یہ غلط کام کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر سجدے پر سجدہ حقیقی جس طرح ایک نارمل آدمی سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ حقیقی کہلاتا ہے، تو اس سے اگر یہ نہیں کر سکتا، چلتا پھرتا ہے لیکن یہ سجدے میں جھک کر جا نہیں سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، شدید ٹیسیں اٹھتی ہیں، تو اس سے اب سجدہ حقیقی جو ہے نا یہ ساقط ہو گیا، معافی مل گئی۔ جب سجدہ حقیقی سے معافی مل گئی تو قیام بھی ساقط ہوگا، معاف ہو جائے گا قیام، کرنا چاہے تو کر بھی سکے گا، بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ ساری نماز اب یہ بیٹھ کر پڑھے اور سجدہ اشارے سے کرے۔ اب رکوع کا اشارہ جو ہے نا یہ کم ہوگا اور سجدے کا اشارہ اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے، جسے یہ سمجھو کہ یہ اب رکوع کرنا اس نے یوں کر دیا، تھوڑا سا جھک گیا، اب سجدہ کرنا ہے، یہ رکوع سے اٹھ گیا، تھوڑا سر زیادہ جھکا لیا تو یہ سجدہ ہو گیا اس کا۔ اگر رکوع میں جتنا جھکا تھا سجدے میں اس سے زیادہ نہیں جھکے گا تو سجدہ نہیں ہوگا، زیادہ جھکنا یہ ضروری ہے۔ بیٹھنے والا ران پر حسب معمول التحیات وغیرہ میں جو رکھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بھی ران پر ہی ہاتھ رکھیں گے۔ میں نے کسی کو لٹکاتے دیکھا بھی نہیں ہے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے لٹکائے، اب کوئی تکلیف ہے، درد ہوتا ہے، اگر ران پر رکھنے سے وہ لٹکاتا ہے تو ظاہر ہے کہ مجبور ہے۔ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے؟ حسب معمول کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، اب ہاتھ بھی یوں اٹھاتے ہیں بعض لوگ تکلف کے ساتھ، تو ہتھیلیاں آسمان کی طرف نہیں کرنی، ہتھیلیاں سامنے کرنی ہوتی ہیں، چاہے بیٹھ کر پڑھے چاہے نارمل نماز جو پڑھتے ہیں، تو ہتھیلیاں اور انگلیاں یہ اپنے نارمل حالت پر ہوں اور قبلہ رو ہوں، اور یہ انگوٹھے کان کی لو کو چھو جائیں، تو اس طرح وہ اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، یہ مرد کا طریقہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ اب ثنا، اعوذ، بسم اللہ، قراءت وغیرہ پڑھ کر اب رکوع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر بس اتنا سر جیسے جھکا دیا، یہ رکوع ہو گیا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ کہنے کے بعد اب سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر۔ اب میں نے رکوع میں جتنا سر کو جھکایا تھا اس سے زیادہ جھکایا، اللہ اکبر۔ تو یہ دوسرا سجدہ بھی اسی طرح، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنا رکوع میں سر جھکایا تھا اس سے سجدے میں زیادہ جھکانا ضروری ہے۔ یہ اشارہ ہے نا، پورا پورا وہ جھک جانا یہ ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق اشارے کا سر سے ہے، غالباً کمر سے بھی نہیں ہے، سر سے اشارہ سر کا کرے۔ دو سجدوں کے درمیان جلسہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، جیسے یہ سجدے میں گئے، سجدے سے آئے بس فوراً چلے گئے، تو اس طرح واجب چھوٹے گا۔ واجب یہ ہے کہ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ایک سبحان اللہ کہہ لینے کا وقت جو ہے وہ اس کا بیٹھے بیٹھے گزرے، یہ ضروری ہے، واجب ہے، ورنہ جلدی جلدی کرتے ہیں نا، یہ شاید میں اگر کہوں نا کہ 99.99 لوگ یہ غلطی کرتے ہوں گے، شاید کرتے ہوں گے، خاص کر جب جلدی ہوتی ہے، یہ اس طرح واجب چھوٹے گا، اور جان بوجھ کر واجب یہ چھوٹ رہا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس طرح یہ نماز ساری دہرانی پڑیں گی، واجب ادا ہوں گی۔ تو چاہے یہ کرسی والا ہو چاہے بغیر کرسی والا ہو، تو وہ برابر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ اس کو برابر کرنا ہے۔ اب کوئی سی واقعی مجبوری ہے کہ وہ اتنا بیٹھ نہیں سکتا، کوئی شرعی مجبوری ہے، تو وہ علماء کی رہنمائی لے کر پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کو عموماً یہ دیکھا ہے کیونکہ وہ رکوع اور سجدہ نہیں کر پاتے نا، تو جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو قیام یہ کھڑے کھڑے کرتے ہیں، اور جب ان کو رکوع کرنا ہوگا تو اب یہ کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، پھر یہ رکوع اور سجدہ جیسے ابھی ہوا بعضوں کا ایسا یہ کر لیتے ہیں،
پھر یہ بکیاں ساری نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، یا پھر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رکوع قیام تو کر سکتے ہیں، تو پھر یہ دوبارہ جیسے 2 سجدے کرنے کے بعد اب یہ قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کرنا کیسا؟ یہ ہو تو جائے گی نماز، مگر صحیح طریقہ وہی ہے کہ اب جب سجدہ ساقط ہو گیا، معاف ہو گیا، تو اب قیام بھی معاف ہو گیا. اب یہ کہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہی اس کے لیے بہتر ہے، جو میں نے طریقہ عرض کیا اس کے مطابق. یہ لکڑی کی باقاعدہ وہ پھٹا بنا ہوتا ہے جی ہاں، مسجدوں میں، اس پہ سجدہ کر بس خامہ خواہ کا بس اپنی طرف سے لوگوں نے یہ سب لگایا ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدہ کرنا ہے نا، تو یہ اپنے ہاتھ جو ہے نا، اچھا یہ اپنے آپ پاؤں کو پھٹا بنا لیتے ہیں. آپ اپنی پاؤں سے باہر لے جائیں گے، پاؤں کی حد جیسے کہ یوں. اچھا ایسا بھی دیکھا گیا ہے. صف کے اندر بعض لوگ کرسی میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آدھی صف میں آگے کھڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع وغیرہ کر کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. وہ والا کام صفوں کے اندر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ، یہ تو غلط، بہت غلط. یہ تو صف قطع ہوگی اس سے. تو کرسی جو ہے نا، وہ جس طرح لوگوں کی ایڑیاں ہیں نا، کرسی بھی انہی ایڑیوں کے ساتھ، وہ اس کا آخری سرا جو ہے، آخری ٹانگیں جو کرسیوں کی ہیں، وہ لوگوں کی ایڑیوں کی سیدھ میں ہوں، اور اب اس طرح بیٹھے. اب یہ اگر کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے صف قطع کر دی، آگے نکل آیا. کھڑا ہونا نہیں چاہیے اس کو، لیکن یہ کہ یہاں یہ کھڑا ہونے والا اس طرح گناہگار نہیں ہوگا. امید ہے کہ ہمارے کرسی پر بیٹھ کر، جو صوفے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا.